اور دنیا میں رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار وسائل اور نعمتوں سے نوازا۔ یہ ساری نعمتیں یہ اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی پہچان کرواتی ہیں۔ اور انسان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی اور موت کی تخلیق، اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے کون خوبصورت عمل کرتا ہے۔ نماز یا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات وہ بدنی ہوں یا مالی ہوں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے اس میں خوبصورتی اور نکھار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بس نماز پڑھ لی ہے جیسے مرضی، نہیں، خوبصورتی اور نکھار مطلب یہ ہے، خوبصورتی اور نکھار آپ کی سنت میں ہے۔ آپ کی سنت سے ہٹ کر جتنے مرضی رنگ بھر لیے جائیں اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی، اس میں نکھار نہیں آئے گا۔ تو یہ زندگی اور موت کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور انسان کو آزمانا ہے اللہ رب العزت نے، حالانکہ وہ جانتا ہے اس کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، وہ سارا کچھ کرنے والا ہے۔ تو یہ رزق جس کے لیے انسان دن رات ایک کر رہا ہے اور تگ و دو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال جمع ہو جائے اور میرے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا بھی انسان سوچتا ہے، جبکہ یہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ یہ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ جو ہم نے اس کا وعدہ پورا کرنا ہے وہ ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، وہ ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، ہم نے شرک سے بچنا ہے اور الہ کلمات اللہ کی سر بلندی کے لیے دن رات ایک کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری احسن انداز سے نبھائیں گے تو اللہ رب العزت اپنے وعدے پورے کرے گا، رزق بھی عطا کرے گا، رزق میں برکت ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم پھر اس نے رزق دیا تمہیں۔ یہ نہیں کہ بس پیدا کر دیا ہے کہ نہیں اب جہاں سے مرضی رزق مل گیا تب بھی ٹھیک، نہیں، ذمہ لیا ہے اللہ رب العزت نے، جیسا کہ فرمایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، زمین پر چلنے والی یہ مخلوقات، یہ چوپائے، یہ انسان، یہ جانور، ان سب کا ذمہ رزق کا اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ثم رزقکم پھر اس نے رزق دیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، وہ مارے گا، یعنی اس جہان کو چھوڑ کر تم نے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، موت آ کر رہنی ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلھا، کہ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر انسان نے پی کر رہنا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزر کر رہنا ہے۔ ثم یحییکم پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی اور تم سارے اٹھائے جاؤ گے اپنے اپنے جگہوں سے۔ حل من شرکائکم کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل جو کر سکے، من ذالکم ان کاموں میں سے، من شیء کچھ بھی، کوئی تمہارے شریک جن کو کہتے ہو یہ بڑی کرنی بھرنی والے ہیں، یہ ہمارے معاملات حل کرتے ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں رزق دیں، یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں ماریں، تمہیں زندہ کریں؟ یہ تو اس خالق کائنات کے اختیار میں ہے سارا کچھ، بلکہ جن پر یہ امیدیں، یہ آسیں لگا رکھی ہیں نا کہ یہ کرنی بھرنی والے ہیں اور یہ ان کو ان سے لینے کے بجائے ان کو دے رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں، ان کو موٹے کر رہے ہیں اور ان کے گھروں کو بھرا جا رہا ہے دنیا کا مال۔ اپنے گھر میں روٹی نہیں پکتی، بس اگلے گھر میں جو ہے نا یہ آستانے پہ فلاں درگاہ پہ خانقاہ پہ میں نے اتنے بکرے دینے، اتنے چھترے دینے ہیں، اور یہ روپے پیسے شام کو لازمی گھر میں 100 روپے ہو یا نہ ہو، بس جتنا ہے ادھر لازمی دینا ہے۔ یہ ایک ذہن بن چکا ہے، یہ ایک سوچ بن چکی ہے۔ وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، ہمارے مشکل کشا، ہمارے خیر خواہ اور ہمارے کارساز کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا حل من شرکائکم ہے ان شریکوں میں سے کوئی جو کچھ بھی کر سکے؟ اور یوں بھی فرمایا کہ یہ مکھی ہے نا، مکھی یہ تمہارے کھانے میں سے اپنی ہمت کے مطابق وہ جو ذرہ سا لے کے جاتی ہے تم وہ بھی نہیں اس سے چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ یہ کمزور اس شاذور سے مانگیں، اس طاقتور سے مانگے، اس بادشاہ سے مانگے جس دن یہ ساری جو ہے اپنا ساری سلطنتیں اور یہ ساری بادشاہتیں
اور یہ دنیا کی حکومتیں جو عارضی ہیں ساری ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت فرمائیں گے این الجبروت این الجبار، کہاں ہیں وہ جابر، وہ بادشاہ، وہ کہاں گئے ہیں جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے اور سارا کچھ ہمارے تصرف میں اور ہمارے اختیار میں. فرمایا ہے کوئی ان شریکوں میں سے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے وہ ذات. اللہ پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ بچوں سے پاک ہے. اللہ رب العزت کو رزق کی حاجت نہیں ہے کہ وہ رزق کھائے. اللہ رب العزت ان ساری بیماریوں سے، کجرویوں سے، ٹیڑھ پن سے پاک ہے. یہ سارے جو ہیں محتاج ہیں، یہ سارے کھاتے ہیں پیتے ہیں. ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ ان ساری چیزوں سے، ان کمزوریوں سے پاک ہے. وتعالی، اور وہ برتر ہے، بلند ہے، اللہ عرش پر ہے. یہ جہاں جہاں بھی تعالی، علوً، یہ اللہ رب العزت کے عالی شان اور علو، عالی ہونے کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ عرش پر ہے. تعالی، بلند ہے، اللہ یہاں نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے وہاں بیٹھا. وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے، لیکن ہے کہاں؟ حاضر ناظر. یہ ناظر تو ہے، حاضر نہیں یہاں. اللہ عرش پہ رہا. الرحمن علی العرش استوی، وتعالى، اور برتر ہے اس سے، اما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وما علیہ الا البلاغ.